السلام علیکم ویورز، غلام قاسم جو ہے لیگل اسٹوڈیو میں ایک نئے قانونی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس قانونی موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے بے نامی ٹرانزیکشن۔ بے نامی ٹرانزیکشن کیا ہے؟ جب کوئی ایک شخص اپنے ذاتی پیسے سے، اپنے سرمایے سے کسی دوسرے شخص کے نام پر اپنے فائدے کے لیے پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو اسے بے نامی ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف موٹیوز ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ پازیٹیو موٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل جو ریئل اونر ہے، جس کے سرمایے سے پراپرٹی خریدی جا رہی ہے، وہ پاکستان سے باہر مقیم ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں موجود کسی عزیز رشتہ دار کی مدد سے وہ پاکستان میں پراپرٹی پرچیز کرے، اپنا سرمایہ انویسٹ کرے، یا ان فیوچر اس کا پلان ہے پاکستان میں شفٹ ہونے کا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اس کے لیے ایک گھر ہو، تو یہاں پر موجود اپنے کسی دوست، کسی عزیز رشتہ دار کی مدد سے وہ پراپرٹی پرچیز کرتا ہے۔ دوسرا موٹیو یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے سرکاری ملازمین اس قسم کی ٹرانزیکشن کا سہارا لیتے ہیں، بے نامی ٹرانزیکشن کے تھرو وہ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے نام پر، تاکہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ اس پراپرٹی کو انجوائے کر سکیں اور احتساب کے عمل سے بھی بچ سکیں۔ لیکن بے نامی ٹرانزیکشن کا رزلٹ یا اینڈ وہ اکثر جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور معاملات کورٹ کچہری تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ کیسز بے نامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے عدالت میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری اسی شخص کی ہوتی ہے جو ایکچوئل میں ریئل اونر ہوتا ہے، جس کے پیسے سے پراپرٹی خریدی گئی ہوتی ہے۔ اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اونر ہے اور یہ پراپرٹی اس کی ہے اور اس کے پیسے سے خریدی گئی ہے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جب ہم عدالتی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے کیسز کو تو یہ بات بہت کلیئر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عدالت یا کورٹ جو ہے وہ کن چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹینسیبل اونر اور ریئل اونر کے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ایگریمنٹ ایک ضروری انگریڈینٹ ہے۔ جب یہ پراپرٹی پرچیز کی جا رہی ہو تو وہ شخص جو واقعی مالک ہے پراپرٹی کا، جس کے پیسے سے پراپرٹی خریدی جا رہی ہے، اس کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو بظاہراً مالک بنا ہوا ہے یا بنے گا، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ضرور ہونا چاہیے جس میں یہ تمام چیزیں مینشن ہوں، یہ باتیں اس میں نوٹڈ ہوں کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے اور کس مقصد سے خریدی جا رہی ہے، اور یہ جس کے نام پر خریدی جا رہی ہے اس کے نام پر کیوں خریدی جا رہی ہے۔ یہ ضروری انگریڈینٹ ہے بے نامی ٹرانزیکشن کا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہے وہ ڈسپیوٹ کی صورت میں بہت مشکل ہوتا ہے پروو کرنا، اور وہ یہ ہے کہ ڈیل کرتے وقت، پراپرٹی پرچیز کرتے وقت جو ریئل اونر ہے، ڈیل اس کے اور سیلر کے بٹوین ہونی چاہیے۔ اسٹینسیبل اونر جو بظاہراً مالک بنا ہوا ہے وہ ایسی ڈیل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ثابت کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ضروری انگریڈینٹس ہیں، اس کے بعد جو وہ باتیں، وہ پوائنٹس جو عدالت کنسیڈر کرتی ہے، ان میں سر فہرست یہ ہے کہ کنسٹرکشن کس کے پیسے سے ہوئی ہے، کنسٹرکشن کس نے کروائی ہے ایسی پراپرٹی کی، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایویڈنس میں پراپرٹی کے ٹائٹل ڈاکومنٹس کس کی پوزیشن سے ریکور ہو کے کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، بلز کس کے پاس موجود ہیں، پراپرٹی کے حوالے سے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ کس کی پوزیشن میں موجود ہیں۔ عدالت اس پوائنٹ کو بھی بہت ڈیپلی کنسیڈر کرتی ہے۔ نمبر 3، موٹیو آف ٹرانزیکشن کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی کورٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اور کورٹ لازمی طور پر دیکھتی ہے۔ اور نمبر 4، پیسفل پوزیشن کون انجوائے کر رہا ہے، کس کے پاس پوزیشن ہے اس وقت پراپرٹی کی۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کورٹ ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ، سول سوٹ، بے نامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو پینڈنگ ہوتا ہے اس میں کنسیڈر کرتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے، ان تمام پوائنٹس کو، باتوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ کوئی منصفانہ فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنا پیسہ بغیر سوچے سمجھے کسی پر اس طرح سے اتنا زیادہ ٹرسٹ نہ کریں کہ کل کو آپ کو پچھتانا پڑے، آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ آپ مالک ہیں اور آپ کو ساری زندگی کمانے کے بعد کورٹ کے دھکے بھی کھانے پڑیں۔ تو کائنڈلی اویئر رہیں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر ایسا فیصلہ کریں۔ ابھی تک اگر آپ نے لیگل اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے میسج کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔